جس طرح کے بندوں کے اعمال ہوتے ہیں ویسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اللہ نے جو آپ کو جماعت صحابہ عطا فرمائی، ان کے اعمال بڑے مضبوط قسم کے تھے، اس لیے اللہ کی مدد بھی بڑی مضبوط قسم کی تھی۔ کتنی کی مضبوط تھی کہ جب تک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود رہے، ان کے لیے ختم نبوت کا مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، پورے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ شہادتیں جس مشن کے اوپر ہوئی ہیں وہ کون سا مشن تھا؟ حیرانگی کی بات ہے، میں ابھی سوچ رہا تھا عشاء کے وقت، میں نے کہا دیکھو کسی بھی چیز کی ضرورت کے بقدر اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ دوبارہ سنیں، کسی بھی چیز کی ضرورت کے بقدر اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ کنک ہے نا، کنک گندم، اس کی ہمیں ضرورت زیادہ ہے کیونکہ ہر گھر کی، ہر بندے کی، ہر ایک کی ضرورت ہے، روٹی کھانی ہے اس نے بھائی، اس کی ضرورت کے بقدر اس کی اہمیت ہے۔ ماڑے سے ماڑا بندہ اپنی تیاری کرتا ہے کنک آنے سے پہلے کہ یار دانے گھر آ جانا تے باقی چلو پورا سال سکون نہ لنگ جاتا ہے۔ اب جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی ہی اس کی اہمیت ہے۔ مایونیز ہے، نوڈلز ہیں، کیچپ ہے، برگر بنانے والی بریڈ ہے، کتنی ضروری ہے؟ جو اس کے شوقین ہیں صرف ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ جب وہ ضروری کم ہے اس لیے اس کی اہمیت بھی کم ہے۔ بس اب نہیں کوئی تصویر بنانی ہے، اب صرف بات کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ اب اس کی ضرورت کم ہے اس لیے اس کی اہمیت بھی کم ہے۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا میرے خیال میں نظر نہیں آئے گا جو کہے یار کو 5-10 پیکٹ مایونیز دے کر رکھ لیے چلو سال سوکھا لنگ جائے گا۔ ایسی ضروری چیز نہیں ہے اس لیے اس کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ وہ یار سب سے اہم مسئلہ ختم نبوت ہے، اس کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ساری نمازیں پڑھے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج عمرہ بھی کرتا ہے، قرآن روزانہ کا ایک پڑھ رہا ہے، وہ نفلوں کے اندر چاہے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، اور صدقے خیرات یہ وہ سارا کچھ ہی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے، تو کیا یہ مسلمان ہے؟ بات ہی ختم ہوگی۔ ختم نبوت کتنی کی ضروری چیز ہے، تو جب یہ اتنی ضروری چیز ہے تو اس کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ ہونی چاہیے اس کی تو اہمیت۔ اچھا، تھوڑے سے وقت کے اندر، زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا، ہماری زندگی کے اندر اس کی کتنی کی اہمیت شو ہو رہی ہے، نظر کتنی کی اہمیت آ رہی ہے؟ ہمارے اچھے خاصے بچوں کو بھی اس عقیدے کی مبادیات کا نہیں پتا۔ یعنی جب یہ بات کی جاتی ہے نا ختم نبوت، مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانی یا احمدی، کوئی اس طرح کی بات کریں، اچھے خاصے بچے بھی کہ وہ کون نے، اچھے خاصے بچے بھی اسکول کالج یونیورسٹی والے وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں او کی مول صاحب دسیا جائے ذرا، پھر ان کو اچھا ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے ان کو ایک کتابچہ دیا ختم نبوت کے حوالے سے، وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو پڑھا، کم از کم ان کی عمر 35 سال کے آگے پیچھے تھی۔ اس کو پڑھنے کے بعد میری ان کی ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگا سلیمی صاحب اللہ دی قسم پتہ ہی نہیں سی بھی ہے سارا کچھ، یہ تو بڑے خبیث نے، یہ تو عجیب و غریب ہے۔ 35 سال بعد اسے اس بات کا ادراک ہو گیا ضروری کتنا ہے اور ہماری نظر میں اہم کتنا ہے۔ اور اللہ کے بندو، جس طریقے سے ایک مسلمان کی نظر کے اندر حفظ قرآن کی اہمیت ہے نا، جو اچھا مسلمان ہوگا وہ حفظ قرآن کو اہم سمجھے گا، اور حفظ قرآن کو اہم سمجھنے کی وجہ سے کوشش کرے گا چلو میرا بچہ نہیں، چلو میرے بھائی کا بچہ، میری کسی بہن کا بچہ، میرا کسی دوست کا بچہ، میرے کسی رشتہ دار کا بچہ حفظ ہونا چاہیے بھائی۔ وہ پکڑ پکڑ کے لائے گا، کبھی کسی کو داخل کروا دے گا، کبھی کہیں، کبھی کسی طریقے، کیوں؟ اہمیت ہے یار، قرآن حفظ یہ تو بڑا اہم کام ہے۔ اسی طریقے سے نماز کتنا اہم کام ہے، اس کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
صدقہ خیرات کتنا اہم کام ہے، اس کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ ختم نبوت اہم کام ہے، کتنی کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا کوشش ہے ہماری؟ باتوں کی حد تک بس مخصوص سے لوگ، پچھلے سال ریلی نکلی، حالانکہ سابقہ سالوں سے وہ بہت زبردست ریلی تھی پچھلے سال والی، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کتنے کے بندے ہوں گے اس کے اندر؟ جی کوئی بتائے کتنے کے بندے ہوں گے؟ میرے خیال میں ان کے اصغر بھائی کی بات صحیح ہے، میکسیمم بندے اس کے اندر 200 سوا 200 200 250 کے لگ بھگ بندے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ یار، ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے لوگ باہر نکلنے لگے ہیں، اور کتنے لوگ باہر نکلے ہیں؟ کتنی آبادی شاہ علی پور کی؟ تقریباً 70-75 ہزار تو ووٹ ہیں۔ 70-75 ہزار ووٹوں کا اندراج ہے، آبادی چھوڑو آپ، 200 بندے باہر نکلے جناب۔ ان 200 میں سے بھی کچھ ایسے جو مدینہ چوک سے رلے، حیدری چوک جا کے ختم، کوئی حیدری چوک رلیا تو اگلے چوک ختم، کوئی اتھو رلیا کوئی اگلے، حاضری لوانی سی، ساڑھی بھی حاضری لگ جائے۔ مقصد کس نے بنایا اس کو؟ یار یہ کوئی کام ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے کچھ اجاگر کرنا ہے، ذہنوں کو اجاگر کرنا ہے، کوئی بچوں کو بتانا ہے، کیا کیا ہے اس کے لیے؟ کیا اہمیت شو کروائی ہے اس کی بھائی؟ اللہ نے جزائے خیر دے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں، یہ سپاہ والے، یہ ختم نبوت والے، ہم میں سے اکثروں کے ذہن میں یہ ہے یہ ختم نبوت شاید کوئی سیاسی پارٹی ہے، یہ کوئی ووٹ شوٹ مانگیں گے اور پھر ان کا بھی کوئی وزیر اعظم ہوگا یا ان کو کوئی وزارت وزورت چاہیے۔ اکثروں کو تو یہی نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں ختم نبوت والے۔ کبھی کوئی چندہ چندہ لینے آ جائے نا تو ختم نبوت والے ایک آدھا چندہ لین دینے، اور تمہیں پتہ ہے عدالتوں کے اندر کیس کون لڑ رہا ہے؟ یہ جاتے جاتے ایسے اللہ معاف فرمائے عجیب و غریب قسم کے حکمران ہیں، وہ سمجھ بھی نہیں آنے دیتے اور قانون پہ سائن کروا لیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوا، کتنا یہ بہترین آدمی ہے، خادم پنجاب اللہ اور سب سے پتہ نہیں کیا کیا، اور جاتا جاتا بل کے اوپر سائن نہیں کروا گیا۔ کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے پتا تھا نہیں، آپ کو پتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیا بل پاس ہو گیا۔ اس نے کہا اقلیتوں کا کمیشن بناؤ، اور 4 ہندوؤں کے، 4 سکھوں کے، 2 فلانے کے، 2 فلانے کے، 2 فلانے کے، اینڈ میں چلاکی چیک کرو، اور 2 اس اقلیت کے بندے بیچ میں ہوں گے جو اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں۔ ہے بندے دے پتر شناخت چھپانا چاہتے ہیں، پلیت ہو تم، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ تم باقی پلیت ہو۔ پھر کچھ لوگوں کو ذہن یہ بھی کلیئر نہیں ہے، وہ کہتے چنگا نہیں ہے اقلیتیں چاہ جان گے، وہ اقلیت ماننے تو صحیح اپنے آپ کو، رولا ہی ختم۔ وہ آج کہتے ہیں کہ ہم اقلیت ہیں، ہماری ان کی کوئی لڑائی ہے؟ ہماری عیسائیوں کے ساتھ کوئی لڑائی ہے؟ ہماری ہندوؤں کے ساتھ کوئی لڑائی ہے؟ اقلیت ماننے اپنے آپ کو۔ اقلیت ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کافر ماننے، اور اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اقلیتی کمیشن میں کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ کمیشن میں آئیں گے تو ڈرامے بازیاں کر پائیں گے نا، کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھ لو وہ کیسا میسنا سا آدمی ہے، جاتا جاتا وہ قانون کے اوپر سائن کروانے لگا تھا جناب۔ اب اس کو کس نے نکالا؟ اس کا رولا کس نے ڈالا؟ اس بل کو کینسل کس نے کروایا؟ وہ بتاؤ کس نے کروایا ہے؟ ختم نبوت والوں نے کروایا میاں۔ آگے جو بھی اس کا ذریعہ بنا ہو، ہاں ان کو جناب وہ خبر مل گئی۔ اب دیکھو نا ان کا ایک کام ہے، وہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے زندگیاں لگا رہے ہیں اپنی، اور ہم سمجھ رہے ہیں شاید کو ووٹوں والی گل بات ہے۔ ہمیں تو ذہنی طور پہ ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے یار۔ اسرائیل میں مولوی کلب کے مر گئے کہ یہودیوں کو زمین نہ بیچو، یہودیوں کو زمین نہ، یہ ساری مسلمانوں نے بیچی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ یہودیوں نے زمینیں لے کے اور اپنی ریاست بنا کے آج اسرائیل بنا ہوا ہے وہاں۔ اور تمہیں سمجھ آ رہی ہے سرگودے میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں سمجھ آ رہی ہے شور کوٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں سمجھ آ رہی ہے ربوے کے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے؟ زمینیں کس ریٹ پہ خریدی جا رہی ہیں اور کتنے پیسے دیے جا رہے ہیں ان زمینوں کے۔ اور یہ دیکھو مسلمان کا لالچ کہ وہ بیچ دیتا ہے جناب، وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ ان ختم نبوت والوں کو سلام کرو، گوادر پہنچ گئے جناب۔ وہ گوادر کے اندر قادیانیوں نے زمینیں خریدنا شروع کی، اپنی کو سازش، وہاں کو چلاکی شہری کرنا چاہتے تھے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کے وہاں کے باثر لوگوں سے، سجے کبے ساروں سے مل ملا کے وہ سارا کینسل کروایا، اور انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم کسی قادیانی کو زمین نہیں بیچیں۔ کس نے کیا یہ کام؟ خاتم نبوت نے۔
تو میرے محترم بھائیوں، میں یہاں بیٹھ کے 5-10 منٹ آپ کو مرزا قادیانی ایسے تھا، ویسے تھا، یہ تھا، وہ تھا، اوراں تھا، پراں تھا، اور چلو جی بیان ختم ہو گیا۔ وہ کر کیا رہے ہیں، کرنا کیا ہے، کوئی اس کے اوپر بھی تو بات کرو یار۔ آج تک ہمارے جتنے دوست، ہمارے ہم ذہن، ہمارے ہم مسلک کتنے ہیں ٹیچر، کتنی کی دفعہ انہوں نے کلاس روم کے اندر ان ایشوز پہ بات کی ہوگی، اور گول مول ہی کرنی ہوتی ہے نا، سر عام تھوڑی کرنی ہے۔ ایک شیعہ ٹیچر کلاس کے اندر کھڑا ہو کے تھوڑی سارے بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے تسی شیعہ ہو جو، وہ تو صرف گول مول کہتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، اس نے ٹیکا لگا دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اگلی دفعہ وہ ایک اور ٹیکا لگائے گا، اگلی دفعہ ایک اور ٹیکا لگائے گا۔ ہمارے دوست اسکولوں کے اندر کیا کر رہے ہیں، ہمارے دوست کالجوں کے اندر کیا کر رہے ہیں، ان بازاروں کے اندر ہمارے دوستوں کی دکانیں نہیں ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ دکانوں کے اوپر بیٹھ کے؟ اگر میری دکان یہاں ہے، ادھر والے 5 دکاندار، ادھر والے 5 دکاندار، اگر میری محنت کا دائرہ ابھی تک وہ 5-10 بندے بھی نہیں بنے تو میں کر کیا رہا ہوں؟ میری نظر ہی کوئی نہیں ہے، میرا مقصد ہی کوئی نہیں۔ میرا تو زیادہ سے زیادہ تعلق ختم نبوت سے اتنا ہے، جدو کدھر بیان ہوئے گا تو میں جاواں گا جی، بس۔ میں کہتا ہوں اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، چلو کوئی تو آ جاتا ہے، لیکن یہ کافی ہے، اس سے بات پوری ہو جائے گی۔ ختم نبوت کی ضرورت کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس موضوع کو اپنی نسل کے اندر کیسے منتقل کرنا ہے، پوری تعلیمات کو منتقل کرنا ہے، اس کو سمجھو، اپنے گرد و نواح میں کیسے بات چلانی ہے اس کو سمجھو، ایک ایک بندے کا ذہن کیسے بنانا ہے اس کو سمجھو۔ اگر اس کا کہیں اظہار کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے کتنے کے لوگوں نے نکلنا ہے اس کو سمجھو۔ 7 تاریخ کی ریلی، آنے والی جمعرات کو ریلی ہوگی نا، اب دیکھ لینا کتنے لوگ ہوں گے اس کے اندر۔ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم میں سے ہی دیکھ لینا کتنے ہوں گے۔ وہ یار انج سی، وہ ٹائم نہیں سی، وہ گرمی سی، وہ فلانا سی، بس۔ تو پھر کیوں مثالیں سناتے ہو صحابہ کی کہ سب سے زیادہ صحابہ ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے؟ تم 2 قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ختم نبوت کے لیے، اور باتیں کرتے ہو جناب وہاں کی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، اس موضوع کی اہمیت کو سمجھو، یہ کتنا اہم ہے۔ ختم نبوت کے بغیر ایمان کوئی نہیں، ختم نبوت کے بغیر اسلام کوئی نہیں، ختم نبوت کے بغیر ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اور اس کے اوپر اللہ ان کو جزائے خیر دے، آج تک پیرا دے رہے ہیں، اگر یہ پیرا تھوڑا سا بھی کمزور ہو گیا تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی۔ جس دن کوئی ایسا ویسا کوئی قانون پاس ہو گیا ہے، آج تک ہم اتنا نہیں کر سکے اپنے ملک کے اندر کہ ہم یہ کروا لیتے کہ کوئی قادیانی کسی پوسٹ پہ نہیں ہوگا، کروا لیا ہم نے۔ تو کیا کر رہے ہیں ہم کہ جو بدبخت دین کا بھی دشمن ہے، ملک کا بھی دشمن ہے، وہی کلیدی عہدوں کے اوپر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کچھ بھی تو نہیں کر رہے ہم، یوں ہی تو کام ہوا کرتے ہیں۔ افراد ملتے ہیں، افراد مل کے آپس میں ہم ذہن ہوتے ہیں، ہم ذہن ہو کے پھر وہ اظہار کرتے ہیں، پھر وہ 10 بندوں سے 100 بندوں کی سوچ بنتی ہے، 100 بندوں سے 1000 کی، 1000 سے لاکھ کی، پھر وہ بات آگے چلا کرتی ہے، لیکن ہم اس میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک، بیان سن لیا، گل ختم، چلو جاؤ۔ وہ آگے بڑھو یار، ہمت کرو، جوش ہر بندے کے اندر کم از کم اتنا ہو کہ میں 2-4 بندے نال لے کے جاواں گا۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں اس بات کا کہ ہمارے علی پور کا ایک سکول، میں نام نہیں لیتا اب، انہوں نے اپنے سالانہ پروگرام کے اندر بڑا واحیات قسم کا پروگرام کیا، بڑا میوزیکل اور بڑا ڈانسنگ، ان کے بچوں نے ڈانس مانس، یہ وہ سارا کچھ۔ وہ یار منڈے ایک دوسرے کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے، وہ بڑا ٹھاٹھی ہوئے آ چلیے، ایک 5-5 6-6 کو لے کے جا رہا تھا جناب۔ اور وہاں اتنا رش، کسی بتانے والے نے مجھے آ کے بتایا کہ مولانا چھڈ گلاں دے، سارے لے کے گئے تھے۔ تو یہاں کون سی موت پڑتی ہے ہمیں؟ یہ نبی کے نام کے اوپر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا نہ ہو جناب، یار تو بھی آ کل قیامت میں یہ کام آئے گا ہمارے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس بنیاد پہ ہمیں ملے گی۔ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے جانیں لگائی ہیں، آج ہم ختم نبوت کے لیے اپنا پسینہ تو لگا لیں کم از کم۔ تو یہ 2 میں نے نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک، اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھو، اتنا کام کرو جتنی اس کی ضرورت ہے۔ جیسے کنک کی ضرورت زیادہ ہے تو اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، اس کی تیاری بھی ہر بندہ کرتا ہے۔ ختم نبوت کی ضرورت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، ہر بندہ تیاری کرے اس کی۔
ہر بندہ اپنی بیوی کو جا کے بتائے. کس کس نے آج تک اپنی بیوی کے ساتھ یہ ڈسکس کیا ہوگا ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ 2 4 5 10 15 اگر ہم سب نے بھی کیا ہو تو پھر بھی علی پور کی طرف سے یہ فرض کفایہ تو نہیں ہو سکتا. ساروں کو اس نہج پہ کھڑا کرنا ہے. اپنی بیویوں سے, اپنے بچوں سے, اپنی بچیوں سے, ان سے ڈسکس کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ کیا بیماری ہے یہ قادیانی. اور اب تو اللہ معاف فرمائے, جیسے ہم نے اپنی اولادوں کو آزاد کر لیا اور موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیے, وہ تو پلے اسٹور سے پتہ نہیں کیا کیا ڈاؤن لوڈ کر کے کیا کیا پڑھیں گے اور کیا کیا یوٹیوب پہ دیکھیں گے. اگر ان کی ذہن سازی مناسب انداز میں نہ کر سکے تو ڈرتے نہیں ہو, اللہ نہ کرے کہ وہ کیا سے کیا بن جائیں گے. خطرے سے پہلے خطرے کو بھانپ لینا سیانے بندے کا یہ کام ہوتا ہے. سیانے بنو, خطرے کو بھانپ لو, اپنی نسل کو آگاہی دو کہ کون تھا قادیانی اور اس نے کیسے کیا تھا. پھر تاریخ بتاؤ ان کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد صحابہ کا سب سے بڑا لشکر کس انداز میں نکلا, کیسے ان کو کچل کے رکھ دیا اور ان کو بالکل سانس نہیں لینے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اہم موضوع ختم نبوت ہے. اس کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بندہ کہتا نا چلو یار کو رلتا ملتا کر لو, ہو ہی نہیں سکتا رلتا ملتا. 2 باتوں میں سے ایک بات ہے, یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم المرسلین ماننا پڑے گا, اگر نہیں مانتے تو پھر کافر ہو. پھر کیا ہو؟ کافر. دوسرا آپشن کوئی نہیں. تو اس کے لیے ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے. کل قیامت والے دن کوئی بندہ کسی کی کمر کے پیچھے نہیں چھپ سکتا. یہ کسے کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ سرکار کہیں گے یا اللہ انج اللہ نو گلی باتی لا لین گے تو پچھوں بندے جنت چ بڑھ جان گے. انج نہیں جی ہونا, ڈرامے بازی یہ ساری. ہاں, وہاں کوئی کسی کی کمر کے پیچھے نہیں چھپ سکتا کہ میں مولوی عمران سلیمی صاحب جناب علی پیسے پوہے بھی دینا ہے, انہوں نے میں نواں موٹر سائیکل بھی دیتا, انج بھی کیتا, چلو میں تو یہاں دے نال ہی جنت ٹر جاں گا. میاں نا, اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, وہاں اپنا اپنا بوجھ ہر ایک نے خود اٹھانا ہوگا. وہاں بتانا پڑے گا میں کیا کر کے آیا ہوں. اپنا بوجھ اٹھاؤ, اپنے گھر کا, اپنے بچوں کا خود بوجھ اٹھاؤ, اپنے محلے داروں کا خود بوجھ اٹھاؤ. آج بھی ایسے لوگ ہمارے شہر کے اندر موجود ہیں جن کے دوست قادیانی ہیں, جن کا لین دین قادیانیوں کے ساتھ ہے. آج بھی ہمارا شاید ہی کوئی گھر خالی ہو جس گھر کے اندر قادیانی پروڈکٹس نہ مل جاتی ہوں. یعنی کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. مولویوں سے الجھتے ہیں, شزان نہ پیویا کرو, شزان نہ پیویا کرو. لیول آئے دے کی ہو گیا. یہ تو جس کے اندر غیرت ایمانی ہوگی اسے پتہ ہوگا نا کی ہو گیا ہے کہ میں نے نبی کے دشمن کو سپورٹ کر دیا, اسے کو احساس ہوگا. جس کے اندر احساس نہیں ہے پھر وہ فتوے لے گا, نہیں ہے نہیں چلو کراچیوں فتوا منگانے ہیں. یہ کیوں؟ یہ ڈرامے کر رہا ہے تاکہ گنجائش نکلے کہیں سے. قادیانیوں کے ہاں ملازمت, قادیانیوں کی سپورٹ, قادیانیوں کی تجارت کو بڑھانا, قادیانیوں سے معاشرتی تعلقات رکھنا. کبھی پوچھا ہے کسی سے کہ یہ جائز ہے بھی کہ نہیں؟ اور ہم کس پاسے پڑے ہوئے ہیں, کیا چکر چلا دیا ہم نے. تو اس کی اہمیت کو سمجھو, اس کی ضرورت کو سمجھو. ایک نقطہ میں نے یہ عرض کیا. دوسرا یہ عملی طور پہ میدان میں آؤ. ساروں کے ہاتھ میں نہیں ہے موبائل, تو سارے اسے استعمال نہیں کر رہے. تو چاہیے جائے کہ آپ یہ کریں وہ کریں, ادھر کریں ادھر کریں. محفوظ جگہ سے اپنے علماء سے پوچھ کے محفوظ اور مستند مواد اسے شیئر کرو. اپنے دوستوں کو گروپ بنا کے ان کے اندر انہیں شیئر کرو, انہیں اویئرنیس ہو. ایک ہی دن پوری کتاب کسی کو بھیج دو, اس کے پاس کہاں ٹائم ہے اسے اتنا پڑھ لے. ایک ہمارے اسلام آباد کے کچھ دوست ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر دے, وہ کیا کرتے ہیں, ایک کتاب کو شروع کرتے ہیں, ایک صفحہ اس کا, پھر اگلے دن اس کا دوسرا صفحہ. وہ ایک صفحہ پڑھنا شوق ہے, ہر بندہ پڑھ سکتا ہے, لیکن اس میں ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کہ ہر روز ایک صفحہ اپلوڈ کرنا پڑے گا. لیکن کون سا مشکل کام ہے, کر نہیں سکتے ہم. اپنے اندر ایسی ایک آگاہی کی مہم چلائی جائے, اس میں سے تھوڑا تھوڑا روزانہ وہ سامنے آتا رہے, وہ پڑھتے رہیں, اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو بتاتے رہیں, سب کو پتہ چلے. آج ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا اسکولوں میں ہوتا جا رہا ہے میاں. اگر ہم اپنے بچوں کی بنیاد کو مضبوط نہیں بنائیں گے تو ایسا وقت دور نہیں ہے جو وہ فرمایا کرتے تھے نا کہ جب دین کی محنت ہوگی دہریوں کے گھر میں علماء پیدا ہوں گے. اگر تم دین کی محنت چھوڑ دو گے تو علماء کے گھر میں دہریے پیدا ہوں گے. کتنی مثالیں ہمارے اس زمانے کے اندر موجود ہیں کہ علماء کی اولادیں ہیں لیکن ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے. وجہ کیا بنی
کہ اگر اس نہج پہ محنت نہیں ہوگی تو میاں یہی ہوگا۔ دیکھو یا تم اپنی اولاد کو لے لو گے، انہیں سمجھا لو گے، انہیں کسی ٹریک پہ کسی راستے پہ چلا لو گے، اگر تم نے نہ لیا تو کوئی اور لے لے گا، پھر ان کو کوئی اور ان کو اپنے ٹریک پہ چڑھا لے گا، پھر وہ کالا کرتا بھی پہنیں گے، پھر وہ کڑے بھی پہنیں گے ہاتھ میں، پھر وہ کچھ اور بھی کر لیں گے۔ خود لے لو اپنی اولادوں کو، خود ان سے دوستیاں لگا لو، خود ان کو سکھاؤ، خود ان کو سمجھاؤ، ان کے کویز رکھواؤ، لو جی مقابلہ ہوگا جی، یہ سوال جواب یاد کرو جی، پھر آپ سب سے پوچھے جائیں گے جی، بچوں کو شوق پیدا ہو، سٹوری کی شکل میں ان کو سنایا جائے، ایک آدمی تھا انڈیا کے اندر، وہ یوں تھا، سٹوری بنا کے، تاکہ انہیں پتہ اس نے پھر یہ کہہ دیا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ حضور علیہ السلام آخری نبی تھے، وہ بدبخت تھا، پھر اللہ نے اسے ایسی سزا دی، یہ وہ اس کے ذہن میں فٹ کرو۔ جو کارٹون دکھا دکھا کے اپنی نسل کو بڑا کر رہے ہو، یہ بڑے ہو کے سلطان محمود غزنوی بنیں گے؟ ابھی سے ان کو ایسی چیزیں دکھاؤ، ان کو ایسی چیزیں بتاؤ، ان کے ذہن میں ایسی چیزیں بٹھاؤ۔ تو میری گزارش ہے آپ سے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لیں۔ ہم جاگیں، سستی غفلت انتہائی، ہر بندہ سستی اور غفلت کا شکار ہے۔ جو بندہ جو کر رہا ہے وہ اسے کافی سمجھ رہا ہے۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جو بندہ جو کر رہا ہے وہ اسے کافی سمجھ رہا ہے۔ میں نے یہ بیان کر دیا ہے نا، میں مطمئن ہو کے جا کے سوؤں گا، اللہ میں آتے بڑا کام کر کے آیا ہوں۔ جس نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں نا، وہ بڑا بہترین ہو کہے گا میں آتے 5 نمازاں پڑھی ہیں نے۔ جو بندہ جو کر رہا ہے اس میں مطمئن ہو گیا وہ، حالانکہ اطمینان مومن کی موت ہے، مومن تو مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر، اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیری بربادی میں کیا شک رہ جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ قبر کے تذکرے سے اتنا رونا کہ داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو جانا۔ اور کسی نے پوچھا کیوں اتنا روتے ہو؟ کہا آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر یہاں پھنس گئے تو آگے جا کے کیا بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ان کی تعریف میں بتانے لگے، میں نے علی کو دیکھا رات کے آخری پہر مسجد کے محراب میں بیٹھ کے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کھینچ رہا تھا اور یوں تڑپ رہا تھا جیسے بچھو کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے، اور کہہ رہے تھے اے علی، آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، تیرا توشہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ میں نے 4 اہم ہستیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے۔ اطمینان ہے، مطمئن ہو گئے کہ میں ابو بکر ہوں جی، لو جی نبیوں کے بعد سب سے افضل میں ہوں، لو جی موجاں لگ گئی ہیں۔ مطمئن نہیں، بے قراری، بے چینی، کی بنے گا میرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ ایسے کمال کا یہ بندہ ہے، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر کو نبوت مل سکتی تھی، اتنی کوالٹیاں ہیں اس کے اندر۔ لیکن مطمئن ہو گئے کہ لو جی میں تو بڑے اتے پہنچ گیا، نہیں، بے قراری، بے چینی، پریشانی۔ اور ہم 5 نمازیں پڑھ کے مطمئن، کوئی جناب 100 200 500 1000 2000 صدقہ کر کے مطمئن پھر رہا ہے۔ اکثر بندوں سے بات ہوتی ہے میری، آپ کی بھی ہوتی ہوگی، یارو تھوڑا جا کریا کرو، کچھ مسجد جایا کرو، اللہ کا شکر مولتا 5 نمازاں اللہ کا شکر پابندی نہ چل رہی ہیں، تو وہ 3 پورا ہو گیا کیا 5 نمازوں پہ؟ تیری دکانداری کے سینکڑوں مسائل ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا تھا 4 رکعت والی نماز، 4 رکعت نماز، اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک 101 متفق علیہ مسائل ہیں اس کے اندر۔ 4 رکعتوں کے اندر کتنے مسائل ہیں؟ 101 متفق علیہ، یعنی جس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ کتنے آتے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اطمینان، سستی، غفلت، بٹھیک ہے جور ہے، بٹھیک ہے، لمحے پڑ گئے ہیں ہم، تو پھر دشمن کو موقع مل گیا، وہ روز قرآن ساڑ رہے ہیں، وہ روز بے حرمتیاں کر رہے ہیں، وہ روز مسلمانوں کو کچل رہے ہیں، وہ روز ہمارا سانہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب ہم جاگیں گے ہی نہیں تو پھر یہی ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں اٹھنا پڑے گا، اپنی طاقت اور استعداد کو بڑھانا پڑے گا، جتنی جس کے اندر طاقت ہے اس سے زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ میری طاقت ہی اتنی ہے، اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور آگے بڑھو، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو تھکائیں گے، کچھ مجمع اپنے آپ کو تھکائے گا اور اللہ کو اپنی قربانی دکھائے گا۔ ان کے تھکنے اور قربانی دکھانے پہ پھر اللہ فیصلہ نازل فرما دے گا۔ تو کیوں نہیں اپنے آپ کو شامل کرتے ان لوگوں کے اندر؟
تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بھائیو، اس موضوع کو اہم سمجھو، اس کے لیے نکلو بھی، اس کا مطالعہ بھی کرو، اپنے بچوں کو اس کا مطالعہ کرواؤ، اس کی ضروری اور مبادی چیزیں اپنے اندر بھی لے کے آؤ، اپنے بچوں اور نسل کے اندر بھی منتقل کرو، اپنے گرد و نواح دکانوں میں، بازاروں میں، دائیں بائیں۔ کراچی کا میں دیکھ رہا تھا، اتنا دل خوش ہوا، جس تاریخ کو ان کو پاکستان کے آئین کے مطابق ہماری اسمبلی نے کافر قرار دیا، اس تاریخ میں کراچی کے مختلف محلوں کے اندر سیل لگتی ہے۔ سیل باہر انہوں نے بڑے بڑے فلیکس لگائے ہوتے ہیں، قادیانیوں کو کافر قرار دیے جانے کی خوشی کے اندر یہ سیل لگی ہوئی جی، کیا جی پلاسٹک کے برتنوں کی بہت بڑی دکان ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آج ہر چیز کی 50%، یعنی جڑی چیز 100 روپے کی تھی نا وہ آج 50 روپے کی۔ بھائی کیوں اتنا سستا دے رہے ہو؟ اپنے نبی کے دشمنوں کے خلاف آج کے دن قانون پاس ہوا تھا، اس لیے ہم نے سیل لگائی ہوئی۔ کریانے والا جناب آٹے کی تھیلی 1400 کی ہے، ہم 1000 روپے کی دے رہے ہیں جی، بھائی 400 روپیہ کیوں کر رہے ہو؟ آج وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی کے دشمن وہ سر عام لوگوں کے سامنے کافر قرار دیے گئے تھے۔ اویئرنیس لوگوں کے اندر کو کر رہے ہیں۔ ہمیں تو صرف ایک ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے، جس کے پاس 2 4 5 لاکھ روپیہ ہے وہ کہہ رہا ہے چینی لے لو، چول لے لو، وہ کہہ رہا گھیو لے لو، سگڑ لے لو، اگلے بجٹ مہنگے ہونے نے۔ موت پڑ جائے اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پہ کچھ 4 آنے لگانے کو ہماری بھی توفیق ہو جائے۔ یعنی پیسے کو ضرب در ضرب دینے کا دماغ ہے کہ 5 10 ہو جائے، 10 پھر 25 ہو جائے، 25 پھر 50 لاکھ بن جائے، وہ پھر انج بن جائے۔ وہ لگانے والے جذبے کہاں ہیں؟ اور یاد رکھنا اللہ کبھی بھی کسی کا قرض نہیں رکھتا، اللہ غیور ذات ہے، اللہ تو بغیر اس کے دیتا رہتا ہے، اور اگر ہم کچھ اسے دیں گے تو وہ اسے رکھ لے گا؟ نہیں، اسے کئی گنا کر کے وہ ہمیں واپس لوٹائے گا۔ تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے اس طرح کے مختلف کام ہم نہیں کر سکتے اپنے دکانداروں کو ملا کے؟ آج تک کیوں نہیں کیا ہم نے؟ اویئرنیس، سستی، غفلت لمبے پڑے ہوئے ہیں۔ مولوی عبد الرحمن سالک صاحب جانے، عمر مسجد والے جانے، 5 10 بندے جانا تے ختم نبوت جانے، السلام علیکم جی، ہماری کوئی نہیں ہے ختم نبوت۔ میں نے شروع یہیں سے بات کی تھی، ضرورت اور اہمیت کو سمجھو، جتنی کہ نماز ضروری ہے اتنی ختم نبوت ضروری ہے، جتنا قرآن ضروری اتنی ختم نبوت ضروری ہے، جتنا حفظ ضروری اتنی ختم نبوت ضروری ہے، جتنے باقی دین کے معاملات ضروری ہیں اتنی ہی ختم نبوت ضروری ہے، بلکہ آخری بات ان سے بھی زیادہ ختم نبوت ضروری ہے، کیونکہ اگر ختم نبوت ہی نہ رہی باقی چیزیں ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، ان کی تو قیمت ہی نہیں لگے گی۔ ختم نبوت کی بنیاد پہ باقی چیزوں کی قیمت لگے گی، تو اس کے لیے کتنا زور لگانا چاہیے؟ تو کون کون نیت کرتا ہے میں اپنی طاقت اور استعداد اور صلاحیت کو ختم نبوت کے لیے استعمال کروں گا انشاءاللہ؟ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، اور یہ خالی آنکھ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج میں جمعے میں بھی عرض کر رہا تھا، میں کہا ہماری عادت بن گئی کہ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، اور مولوی صاحب بیان کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں ہاں جی کون کون کرے گا؟ تو سارے کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ عادت بن گئی نا کہ جدو مولوی صاحب نے انج دی گل پوچھنی ہے تو اساگوں کی آخنا ہے انشاءاللہ، حالانکہ ذہن میں کوئی بات نہیں ہوتی، پاویں ذہن جائے گل ہوئے کہ دے گا آ گئی ہے کہ نہیں پوچھے انشاءاللہ۔ کیا انشاءاللہ بھائی؟ اس کو کچھ ذہن میں سوچ بھی تو لو، کیا انشاءاللہ؟ کل سے میں انشاءاللہ اپنے بازار کے اندر یہ کام کروں گا، کل سے میں اپنے گلی کے اندر یہ کام کروں گا، کل سے میں اپنے دوستوں میں یہ کام کروں گا، اس طرح یہ ہے انشاءاللہ۔ اس کو سوچنا ہے، اس حوالے سے آگے بڑھنا، تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا ہے جمعرات والے دن صبح 9 بجے، اور کہاں سے ریلی شروع ہوگی انشاءاللہ؟ مدینہ چوک سے، اور کس چوک تک جائے گی انشاءاللہ؟ ہاں، اب اسے گور میں شور میں چھوڑ دو، اب اس چوک کا نام کیا ہے؟ ختم نبوت چوک۔ اس کو بھی مشہور کر دو ایسے کہ ختم نبوت چوک تک ریلی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر سمجھانے کے لیے ساتھ کہہ بھی دینا کہ گور میں چوک تک، مت وہ سمجھے اے کو کلاس کے چوک ہے پتہ نہیں اتوں تک جانا ہے، ان دسنا اپنے علی پور ہی ہے ختم نبوت چوک، گورمے والا جڑا چوک سی وہ نام ختم نبوت چوک ہے۔ ذوق اور شوق سے خود بھی شریک ہونا ہے، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آنا ہے، اور بھرپور انداز میں حصہ ڈالنا ہے اس کے اندر، اور باقی جو چیزیں کہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے غفور الرحیم اللہ،
ہمارے کہے سنے کو قبول فرما لے۔ اللہ جنہوں نے اس کا بندوبست کیا ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ جو سننے کے لیے آئے ان کے آنے کو قبول فرما لے۔ اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، سب کو